دین میں ذاتی چیز کو ایجاد کرنا بدعت ہے. یہ ہے جو پہلے نہیں ہو رہی اور تم اسے باقاعدگی سے اپنے دور میں لوگوں پہ ایجاد کر اس کو بدعت. جو پہلے ہو رہی ہے اس کو تو نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، باقاعدگی سے کرنے لگتے اس کو بدعت تو نہیں کہتے. جو دین میں نہیں ہے اور تم دین میں اسے پیدا کرتے ہو وہ بدعت ہے. اس لیے تراویح کو بدعت نہیں کہا جاتا. تم دین میں ہے تراویح، چاہے 11 ہے 18 ہے 22 ہے تو صحیح ہے نا. اب رکعتوں پہ ہمارے اختلافات ہیں نا، تراویح تو ہے نا، رکعت میں ہمارے اختلافات. اب ہم نے اختلافات اس کو بدعت کی صورت میں نہیں کرنا. ٹھیک ہے، بدعت وہ ہوتی ہے جو دین میں نئی چیز شامل کی جائے جو نبی کے دور میں نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اور تم اپنے دور میں اسے دین بنا کے پیش کرو، اسے بدعت کہتے ہیں. جیسے میلاد ہے، نبی کے دور میں نہیں ہے مگر درود تو نبی کے دور میں ہے نا. اگر تم درود پڑھ رہے ہو تو یہ بدعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، طریقہ ہے نا. تو اگر درود پڑھتے ہی نہیں ہو، نبی کی تعریف کرتے ہی نہیں ہو تو جتنی مرضی میں حاضر کرو سب بدعت. ٹھیک ہے، اور سرکار کے دور میں نیاز نہیں تھی. ٹھیک ہے، جھنڈیاں نہیں تھی، چراغا نہیں تھا، کوئی بھی چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے، آج چراغا ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جو درود پڑھتے ہیں کیا ان کے لیے آسانی ہے. مگر ہم اگر درود ہی نہیں پڑھے اور چراغا کریں اور جشن کریں، ناچ گانا کریں تو یہ تو پھر گناہ ہے. تو جو ہاں گناہ ہو رہا ہے اسے گناہ کہو. جہاں درود پڑھا جا رہا ہے، نبی کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، تعریف بیان کی جا رہی ہے، وہاں اس کو بھی بدعت نہیں کہنا. تو کچھ لوگ ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں جو جہاں گناہ ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں دیکھو یہ میلاد کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے. وہ مجلس نہیں دیکھ رہے، مسجد نہیں دیکھ رہے، عبادت بھی ہو رہی ہے. اب عبادت کرنے والے اور جشن کرنے والوں میں فرق ہی نہیں کوئی جانتا ہوگا تو سب کو رگڑے گا نا، تو سب کو بدعت کہتے ہیں. کیا کہنا؟ ایک جگہ درود و سلام ہو رہا ہے، ایک جگہ ڈھول بج رہے. نبی کے دور میں میلاد پہ ڈھول نہیں بجے تو وہ بدعت ہے. اگر درود و سلام ہے تو وہ حکم ہے، نبی کی تعریف بیان کرنا، پیدائش کے بارے میں بیان کرنا. اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں کو پیدائش کا علم بتاؤ تاکہ ہدایت پائیں. میں نے پیدائشوں میں ہدایت رکھی ہوئی ہے، اور جس کی پیدائش ہوئی ہدایت کے لیے ہے ٹھیک ہے اس کی ذکر کرنا پڑے. قرآن میں ہم نے پڑھنا ہے ذکر اللہ نے پیدائش کا کیا ہے، کیوں کیا، اس کا مقصد کیا ہے پیدائش کے ذکر کا. اور ہم 12 ربیع الاول میں نبی کی پیدائش کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ مقصد بھی تو بیان کرنا پڑے گا. قرآن جب پیدائش کا ذکر کا مقصد بتا دے گا تم پھر نبی کی پیدائش کا لوگوں کو مقصد بتائے گا کہ نبی کو اللہ نے کیوں پیدا کیا. 1,26,000 انبیاء اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کیوں منتظر رہے؟ مقصد تو پھر ہمیں کوئی کہے گا نہیں کہ ہم بدعت کر رہے ہیں. ہم اللہ کا قرآن اسے فالو تو زندگی کو بھی دیکھنا ہے کہ پیدا ہونے کا مقصد کیا نبی کا، کیا جس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا یا پیدا کیا، کیا اللہ کے نبی نے وہ مقصد پورا کیا یا نہیں؟ آخری خطبے میں کہہ دیا میں نے آج تیرا وعدہ پورا کر دیا.
تیرا دین پھیلانا تھا. کیا تھا؟ اب اس کی پیدائش کا مقصد اللہ تمہیں بتا رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے پیدا کرنا، یعنی کہ اسے پیدا کرنے کا میرا مقصد کیا ہے کہ دنیا میں دین کو پھیلانا. اب تو نے بھی جب پیدائش کرنی ہے تو تیرا بھی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دنیا میں دین کو پھیلانا. جب پیدائش کے دن تم مقصد ہی نہیں بتاؤ گے لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا، اور یا انسان اللہ نے تجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، دونوں مقصد جان. جب پیدائش کا تو ہی مقصد جانے گا تجھے بھی پتہ چل جائے گا اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اور عبادت سکھانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبادت کرتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے. یہ مقصد تھا. اتنا بڑا جب مقصد کسی کی پیدائش میں ہوگا تو اس پیدائش کی ہم تعریف کیوں نہیں کریں؟ موت میں تو کوئی مقصد نہیں ہے نبی کی، موت پیدائش میں سارے مقصد. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ وفات بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم وفات کیوں نہیں منا رہے. کہا وفات میں اتنی وضاحت نہیں ہے مگر پیدائش میں ساری وضاحت ہوئی ہے، اس لیے پیدائش کو ہم زیادہ ٹھیک ہے. تو پیدائش سے ہم انعام والوں میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے. جب شامل ہونے کے لیے ہمیں دین دیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دین ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ ہوتی تو ہمیں کون دین سکھاتا؟ اس لیے ہم میلاد زیادہ مناتے ہیں خوشی سے. اس زندگی کی بدولت ہمیں ایمانی، نوری اور آخرت والی زندگی ملی ہے. تو جس زندگی کی بدولت انسانوں کو نور والی زندگی ملی ہو، اس محمد کا میلاد پھر ہم کیوں نہیں منائیں؟ ٹھیک ہے، وہ دن کیوں نہیں منائیں گے؟ اس کی عظمتوں کا اظہار کیوں نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کیوں نہیں لوگوں کو سنائیں گے؟ کیونکہ اللہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور زندگی کے بعد والی زندگی اور جنت کی زندگی اور پرسرات کی زندگی اور محشر والے دن کی زندگی کی بھی تعریفیں سناتا ہے. تو میلاد کا مطلب ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لوگوں کو بتانا اور سنانا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ساری زندگیوں سے واقف ہوں گے تو ان کی زندگیاں ہم نے دیکھنی ہے کہ ایک آسمانی زندگی ہے، ایک ماں کے پیٹ والی زندگی ہے. اب ماں کے پیٹ والی زندگی کی جب تعریف کریں گے تو ہمیں وہاں بھی ان کی زندگی کی تعریف کرنی ہے کہ فرشتے سلام کرنے آتے. پہلے بھی تو آمنہ تھی، پتھر پہ پاؤں رکھتی تھی تو پتھر نرم نہیں ہوتا تھا، مگر اللہ کے نبی کی جب اس رحم میں زندگی آ گئی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم میں آئے تو پتھر بھی نرم ہو جاتا تھا کہ چوٹ نہ لگے، تکلیف نہ ہو. جس کے وجہ سے جس کی ماں کو اللہ تکلیف نہیں دے رہا وہ محمد ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں کیسے تکلیف دے گا جب ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو محبت کرنے والے کو اللہ تکلیف نہیں دے گا، تکلیف نہیں دے گا. ٹھیک ہے. تو اس محبت کا اظہار آپ کی زندگی ہے، یعنی آپ کی پیدائش ہے. اگر آپ ہی نہ پیدا ہوتے تو اللہ اپنی محبت لوگوں پہ ظاہر ہی نہ کرتا، یعنی کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ کا محبوب کون ہے. تو پہلے کوئی نبی محبوب ہوا ہی نہیں تھا، رسول ہوئے تھے، نبی ہوئے. ٹھیک ہے، نبی ہوئے تھے، رسول ہوئے تھے، محبوب ہوئے. تو ہم اللہ کے محبوب کی محبت میں، یعنی کہ اللہ کی محبت میں ہم میلاد کرتے ہیں. اللہ اس دن خوش ہوا
اور اللہ کی خوشی کیا تھی کہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور جنت کے دروازے کھول دیے. ٹھیک ہے, پیدائش کے بارے میں پڑھے تو صحیح. یعنی میلاد منانا کوئی عام بات نہیں ہے. میلاد منانا اللہ کی اطاعت ہے, مگر وہ طریقہ بتاتا ہے شکر سے منانا. طریقہ بھی بتاتا ہے کہ نبی کی خوشی کو تم اللہ کی خوشی سمجھو. ٹھیک ہے, کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نہیں کرتا, اللہ کہتا ہے میں بھی اس سے خوش نہیں ہوں. تو میلاد ہم اللہ کے رسول کی خوشی کے لیے مناتے ہیں تاکہ ان کی پیدائش کی عظمت حق کا لوگوں کو علم ہو کہ یہ پیدا کس مقصد کے لیے, ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. یعنی کہ اس دن کیا جو 12 ربیع الاول کا دن ہے, اس میں جو پیدا ہوا ہے اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے. جب اللہ سے ہم پوچھیں گے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے کیوں پیدا کیا, کہا جنت کی طرف بلانے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو وہی نبی ایک دن اعلان کر رہا ہے میں جہنم سے تمہیں بچاتا ہوں. اور پیدا ہوا تو اعلان کر رہا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا, اور اللہ نے میں نے پیدائش میں ہدایت رکھی ہوئی ہے. وہ ہدایت کون سی ہے جو پیدائش میں ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی کہ تمہاری پیدائش ہدایت نہیں ہے, محمد کی پیدائش ہدایت ہے, جس پہ کوئی شک نہیں ہے. تمہاری پیدائش ہو سکتا کل کفر کرے بڑے ہو کے, شرک کرے بڑے ہو کر, بدعت کرے بڑے ہو کر, ماں باپ کی گستاخی کرے, اللہ رسول کی نافرمانی کرے. تمہاری پیدائشوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کل تم پیدا ہونے کے بعد جنتی ہوتے ہو یا جہنمی ہوتے ہو. تو تمہاری پیدائش کی خوشی کیوں منائیں؟ اس کی پیدائش کا پتہ ہے تمہیں کہ یہ جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے, پتہ چل گیا تمہیں. ٹھیک ہے, تو جو تمہیں جنت کی طرف لے کر جانے والا جس روز پیدا ہوا ہو تو کیوں نہیں خوشیاں منائے گا؟ جس دن جنتی خوشیاں منا رہے ہیں تو کس کی بنا پہ منا رہے ہیں کہ نبیوں نے جنت کی طرف لے کر گیا. جو لے کر جانے والا جنت کی طرف وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب میلاد کی عظمت پیدائش حق سے تو واقف ہوگا, یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تو واقف ہوگا, تو تجھے پتہ چلے گا نا کہ نور کس کے ساتھ اتارا گیا ہے, کس کے ساتھ درود آ رہا ہے, کس کے ساتھ فرشتے آسمان سے آ رہے ہیں. اس کے پہلے جتنے بھی نبی پیدا ہوئے ہیں ان کی پیدائشوں کے بارے میں جب پڑھو گے تمہیں فرشتے نہیں آسمانوں سے اترتے ہوئے نظر آ رہے, تاکہ پیدائش بھی تمہیں ایک جیسی نہ نظر آئے. روح زمین پر تم جب پیدائشوں کے بارے میں علم رکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو خوشیاں کیوں مناتے ہیں. کہ پہلے کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا, پہلے کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی, وہ پیدا ہوا ہے. جس کے لیے جنت بنائی, جس کے نافرمانوں کے لیے جہنم بنائی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے خوشی مومن منائے گا. کیا منائے گا؟ مگر وجہ کیا ہے؟ قریب. تعریف کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے اللہ نے تعریف والا بنا کر بھیجا, تعریف والا بنا کر بھیجا, تاکہ تمہیں اس کی خوشی اس دن کو منانے میں شک نہ ہو کہ ہم کسی ایسے کا دن تو نہیں منا رہے جس کی اللہ تعریف ہی نہیں کرتا اور ہم تعریف کر رہے ہیں. جس پر اللہ درود ہی نہیں پڑھتا ہم درود کی مجلس سے سنا رہے ہیں.
تاکہ شک سے پاک ہو جاؤ. کیا جو اللہ کے نبی کی پیدائش کے شک سے پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مجلس کرتا ہے میلاد کی. ٹھیک ہے، جسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اسی محمد کی وجہ سے جنتی ہوں. ٹھیک ہے، پہلے امتی بھی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے تھے مگر وہ کثرت سے جنتی نہیں ہوئے، حتیٰ کہ رسالتیں تو اللہ نے ان کو بھی دی تھی. چند لوگ ان کے ساتھ جنتی جائیں گے. کیا 1,00,000 انبیاء، کبھی 1000 کموں پہ. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ان پہ ایمان لائے. اور جب کچھ لوگ ایمان لائیں گے تو ان کی خوشیاں بھی مفت سے ہوں گی. اور جب کثرت سے لوگ ایمان لائیں گے تو ان کی خوشیاں بھی کثرت سے. ٹھیک ہے، تو مسلمان اس روز اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری سنانے والا پیش کیا. خوشخبری سنانے والا. جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اسی کا دین ہے جس محمد نے ہمیں جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں، اس لیے ہم دن مناتے ہیں. کیا مناتے ہیں؟ بلا وجہ ہم دن نہیں مناتے. ہاں، جو کہتے ہیں صحابہ نے دن نہیں منایا، ان کا تو ہر دن میلاد ہوتا تھا، کیونکہ نبی کو دیکھنا اور نبی کو خوش کرنا ہی تو میلاد ہے. اور جو نبی کی خوشی کے لیے میلاد کرتا ہے اس کا میلاد ہے. اور صحابہ تو پوری زندگی نبی کی خوشی میں لگا دی تھی کہ ہم سے نبی خوش ہو جائے. ان کی تو پوری زندگی ہی میلاد تھی نبی. ٹھیک ہے، اس لیے نبی کی خوشی کے لیے. کیا؟ اللہ کی نہیں، اللہ کی خوشی عبادت میں ہے. نبی کی خوشی، نبی کی خوشی کیا ہے؟ نبی کی خوشی رسالت کی اتباع کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا. اللہ پھر کہتا ہے جس نے نبی کو خوش کیا اس سے میں بھی خوش ہو گیا. یعنی کہ میلاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے منانا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. لوگوں کو نہ مت، اللہ کے رسول کو خوش کرنا. اور پھر تم نے جاننا ہے کہ اللہ کا رسول خوش کیسے ہوتا ہے. میلاد والے دن وہ کام کرو. کیا کرو؟ جن کاموں سے اللہ کا رسول خوش ہو، اور جن کاموں سے وہ خوش ہی نہیں ہوتا وہ کام بدعت ہیں، وہی کام حرام ہے. اور جن کاموں سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہے وہ کام کرنا ہی میلاد ہے. یعنی کہ روزانہ میلاد ہے. اگر تم اللہ کے نبی کو خوش کرتے، ٹھیک ہے، اگر اللہ کے نبی کو ہی نہیں خوش کرتے تو تم میلاد ہی نہیں مناتے. خوش کرنے کو میلاد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خوش ہونے کو میلاد کرتے. جب اللہ تمہیں خوشی دے رہا ہے تو تم محمد کو بھی تو خوش کرو. یعنی کہ پیدائش کی تم خوشی منا رہے ہو، پیدائش والے کو خوش نہیں کرنا. جو پیدا ہوا ہے اسے خوش بھی کرنا. جس کی پیدائش ہے تو خوش ہوا ہے اسے بھی تو خوش کرنا. جب ہم میلاد کی عظمت سے واقف ہوں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہ یعنی جس کی وجہ سے ہم خوش ہو کے میلاد منا رہے ہیں ہم نے اس محمد کو بھی خوش کرنا ہے، تو پھر ہم درود پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم لوگوں کو بتائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت لوگوں کو بتائیں گے. اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اس سے ہی محمد خوش ہوتا ہے، اور جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اس سے ہی اللہ خوش ہوتا ہے. اس لیے اسے خوشی کا دن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ نے روح زمین پر مومنوں کے لیے خوشخبری عطا کر دی کہ آج وہ پیدا ہوا ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے کر جائے گا.
اور جہنم سے نجات دلائے گا۔ پھر 40 سال بعد اعلان کیا، مگر پیدا تو 40 سال پہلے ہوا ہے نا۔ اب جب اعلان کیا ہمیں پتا چل گیا یہ وہی نبی ہے جو پیدا ہوا 40 سال پہلے۔ ٹھیک ہے، اب ہم کہیں گے نبی نے اپنی زندگی میں میلاد نہیں منایا۔ اب میلاد کا مطلب کیا ہے؟ خوشیاں دینا۔ ساری زندگی تو امت کو خوشیاں دیتے ہیں، ساری زندگی ہی تو امت کو خوشیاں دیتے رہتے ہیں۔ تو ایک دن اگر امت میلاد منا لے یعنی خوش ہو نبی کی پیدائش پر، نبی تو ساری زندگی کے لیے خوشیاں مانگتا ہے۔ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے خوشیاں مانگی ہوں وہ نہ خوش ہوں نبی کی پیدائش پر، تو پھر فائدہ کیا ہمیں امتی ہو؟ صرف خوشی ہے، کیا ہے؟ خوشی، یعنی کہ غم سے نجات کا دن ہے۔ غم سے نجات کیسے ملے گی؟ پیدائش کے دن میں نبی کی پیدائش غم سے نجات ہے۔ کیسے نجات ہے؟ اگر تم اس دن درود پڑھو گے کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تمہیں غموں سے نجات دے دے گا، تمہیں مصیبتیں پریشانیوں سے نجات دے گا، تمہیں آفتوں بلاؤں سے نجات دے دے گا، تمہیں اندھیروں سے نحوستوں سے ناپاکیوں سے نجات دے دے گا۔ اللہ سے پوچھ تو صحیح کہ درود پڑھنے سے دے گا کیا؟ درود پڑھنے سے دے گا کیا؟ اللہ بھی تمہیں بتائے گا کہ میں درود پڑھنے پہ تم پہ رحمت بھی کرتا ہوں، تیرے درجے بھی بلند کرتا ہوں، تجھے شفا بھی دیتا ہوں، تجھے نجات بھی دیتا ہوں، تجھے انعام والوں میں شامل بھی، تجھے بخشش بھی، تجھے شفا بھی دیتا ہوں۔ مگر تو اس روز وہ کام تو کر، یعنی کہ وہ کام بھی کر۔ کیا کام؟ یعنی کہ درود پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کا رسول اگر تیرے لیے تحفہ بخشش حق ہے تو تیرا بھی فرض ہے کہ تو اللہ کے رسول کو اس دن تحفے دے۔ پیدائش تحفے کے لیے ہے، پیدائش تحفے کے لیے۔ اس دن کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفے بھیجا کرو، یعنی کہ درود پڑھو، پھر اللہ تم سے راضی ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ ایسے تم جیسا مرضی میلاد مناؤ، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ میلاد وہی منائے جو اللہ اور رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ اور رسول کو راضی کرنا۔ اگر نبی کی پیدائش سے تو واقف ہو کر بھی تو نبی کو راضی نہیں کرتا تو پیدائش کا دن منا کیوں رہا ہے؟ پیدائش کا دن تو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کو بھی راضی کر، نبی کو بھی راضی کر۔ کیسے کروں؟ کہا تحفے دے کر۔ تحفہ کہاں سے دوں؟ کہا تجھے خریدنا نہیں پڑے گا۔ کیا نہیں پڑے گا؟ خریدنا نہیں پڑے گا، وہی تحفہ دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دیتا ہے اور اس کے فرشتے دیتے ہیں۔ یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے دیتے ہیں، بندہ کوئی نہیں دیتا، بندہ کوئی نہیں دیتا۔ بندہ تو درود پڑھتا ہے، تحفہ تو فرشتوں کے ذریعے اللہ پیش کرتا ہے۔ کہا دیکھ جب تک تو درود پڑھتا رہے گا فرشتے تیرے بھی غلام رہیں گے کہ تیرے خادم بنے رہیں گے، تیرا درود محمد تک پہنچاتے رہیں گے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ فرشتے میرا تحفہ نبی تک لے کر جائے تو درود پڑھ، فرشتے تیرے قریب ہی رہیں گے۔ یہ عظمت درود کی کہ فرشتے تیرے قریب ہیں۔ جب تجھے پتہ چل جائے گا کہ فرشتے پاس رکھنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے درود، اور فرشتوں کو سے خدمت لینے کا بھی صرف ایک ہی ذریعہ ہے درود، اور نبی تک پیغام انعام
تو یہ وہ دن ہے کہ جو تمہارے لیے ذریعے پیدا کرتا ہے، یہ وہ دن ہے، یعنی کہ ربیع الاول کا دن پیدائش کا نبی کا ذریعہ ہے، یعنی کہ تمام بخشش کے ذریعے تمہارے لیے اللہ نے آج پیدا کر دیے۔ جب 40 سال کا ہوگا تو اعلان بھی کر دے گا، اعلان بھی کر دے گا، نجات کے ذریعے بھی پیدا ہوگے، فضل رحمت کے ذریعے بھی پیدا ہوگے، بخشت کے ذریعے بھی پیدا ہوگے، وحی کے ذریعے بھی پیدا ہوگے۔ یہ محمد تمہیں وحی بھی دے گا، یعنی کہ قرآن بھی دے گا۔ اس کی پیدائش 1,24,000 انبیاء جیسی نہیں ہے، اس طرح منانا بھی نا۔ اس کی پیدائش تمام وحی کی دلیل ہے، یعنی کہ پورا قرآن ہی سے دے دیا جائے گا۔ یہ آج وہ پیدا ہوا ہے جو قرآن کا وارث ہے، جو جنت کا وارث ہے، جو اللہ کی رحمت کا وارث ہے۔ اس کی وجہ سے تم پہ رحمت ہوگی، اس کی وجہ سے تم پہ بخشش ہوگی۔ اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جس کو ملا ہوگا وہ میلاد منائے گا نا۔ تو یہ مسلمان نے سوچنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب میں ایمان لے آیا تو مجھے اللہ کیا کیا دینے لگ گیا، اور کس کی وجہ سے دے رہا ہے۔ اگر میں اس کا نہ ہوتا تو اللہ کا بھی نہیں ہوتا۔ شرط ہے اللہ کی، کیا ہے؟ محمد کا قرب ہی میرا قرب ہے، یعنی کہ اللہ کے قریب وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ اور جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا ہے اس طرف رب دیکھتا ہے، اور جس طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتا ہے اس طرف سے رب پھیر لیتا ہے۔ دلیل ہی دیکھنے کی نبی کی نگاہ ہے، اللہ تو نگاہوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نگاہ، اس وجہ سے میلاد منانا ہمارے لیے لازم ہے۔ اگر طریق عظمت رسالت سے واقف ہے، ٹھیک ہے، انعام عظمت درود سے واقف ہے، ٹھیک ہے، قرآن سے واقف ہے۔ جب اللہ کی وحی سے ہم واقف ہوں گے تو وحی والا جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ وحی ظاہر فرما رہا، اس کی زندگی ہے تھی تو وہی آئی نا، وہ پیدا ہوا تو وہی آئی نا۔ اسی لیے تو کہا اللہ نے میں نے تم میں سے چنا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے تو چنا ہے نا۔ ورنہ میلاد ہم مناتے اگر نہیں ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ شرک سے بچنے کی دلیل ہے کہ نبی کی پیدائش مناتے ہیں تاکہ لوگ جان جائیں کہ نبی پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم شرک نہیں کرتے، اللہ کا میلاد تو نہیں منا سکتے، اللہ تو باللہ من ذالک پیدا تو نہیں ہوا، تو کسی کی پیدائش کی خوشی منانا دلیل ہے اللہ کی کہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ شرک سے پاک ہونے کے لیے اللہ نے پیدائش کو بنایا ہے، پیدائش کا ذکر کیا ہے، پیدائش کو ہدایت کہا ہے شرک سے بچنے کے لیے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے جو 12 ربیع الاول کو نبی کی پیدائش کو مناتے ہیں، شرک سے پاک ہو جاتے ہیں۔ مگر بدعت والی رسمیں، کفر والی رسمیں، جہالت والی رسمیں، ٹھیک ہے، ایسی رسمیں جائز نہیں ہیں۔ رسمیں کیا ہیں؟ دین ہے۔ رسم کو ہم نے نہیں اپنانا، ہم نے دین کو اپنانا۔ اور دین کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنا،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بیان کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی فضیلت بیان کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا اخلاق بیان کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، عطا اور بخشت اور رضا کو بیان کرنا، یہ ہے میراج۔ یعنی کہ جو بھی نبی کی زندگی سے محبت کرتا ہے وہ میراج میں نہ آئے گا، اور محبت جو کرتا ہوگا وہ اس زندگی کے بارے میں بتائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا، ان کی پیدائش کا ذکر کرنا، ان کی پیدائش کے بارے میں بتانا، ان کی فضیلتیں بتانا، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ ان کے درود پڑھنا، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا میلاد مناؤ گے تو اللہ تمہارے پاس فرشتے بھیجے گا، فرشتے بھیجے گا جو تم پہ بھی رحمتیں کریں گے، تمہیں بھی بخشیں گے، تم پہ بھی عطائیں کریں گے، تمہارے بھی درجے بلند کریں گے۔ تو میلاد بخشش کے لیے ہے، اور بخشش درود ہے، یعنی کہ میلاد